نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، مرکز علم و فن محور ارتقا، آپ خیر البشر آپ خیر الورا، آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما، آپ خیر البشر آپ خیر الورا، مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں، حسن کی ابتدا انتہا آپ ہیں، مرحبا مرحبا آپ صلی علی، آپ خیر البشر آپ خیر الورا۔ سامعین و ناظرین، بے شمار حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے لیے جس نے تمام جہانوں کو وجود بخشا، ہزاروں درود اس ہستی کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا۔ کریم میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کر خلافت سنبھالتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلا کام منکرین ختم نبوت جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنا تھا۔ یمامہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 10,000 صحابہ کرام نے 40,000 منکرین ختم نبوت سے فتح حاصل کی۔ اسی جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، لیکن محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کے اوپر آنچ نہ آنے دیا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین گرامی، امت مسلمہ نے ہر دور میں ختم نبوت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ بر صغیر و پاک و ہند میں جب مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو پوری امت مسلمہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ 1935 میں بہاولپور کے ہائی کورٹ نے منکرین ختم نبوت کو کافر اقلیت قرار دیا۔ 1953 میں نشتر پارک کراچی ایک جلسے میں قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے ختم نبوت کے خلاف نعرے لگوائے تو کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں امت مسلمہ کے نوجوانوں نے تحریک ختم نبوت چلا دی، جس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 1 لاکھ مسلمان زخمی ہوئے، 10 لاکھ مسلمان متاثر ہوئے۔ بالآخر 1973 میں آئین پاکستان نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا۔ 1984 میں پاکستان کا آئین قادیانیوں کے لیے مردہ پیغام ثابت ہوا۔ معلوم ہوا ہر دور میں امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کا کام بخوبی سر انجام دیا۔ سامعین گرامی، ملک عزیز وطن پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور آئین پاکستان بھی قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دے چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کے عصری تعلیمی انتظامی اداروں میں قادیانی اپنے ابتدائی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو ان قادیانیوں کو پاکستان کے کلیدی عہدوں سے ہٹانا ہوگا۔ میں اپنے تقریر کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی ہاتھ سے تکمیل دین اللہ نے فرمائی، ہوا اتمام نعمت کا یہ نعمت ختم ہے تجھ پر، نہیں ہے باپ گرچہ تو کسی بھی مرد کا لیکن تو مہر انبیاء شان و رسالت ختم ہے تجھ پر۔